السلام علیکم، ویلکم ٹو لیکچر 2 جس کے اندر ہم ڈیٹا ٹائپس اور ویریبلس کو دیکھیں گے ان تینوں لینگویجز کی پرسپیکٹو سے۔ سب سے پہلے اپولوجائز، میرے مائکرو فون میں اسٹیٹک ساؤنڈ آ رہی ہے ہیلی کاپٹر کی طرح، تو کائنڈلی اس کو برداشت کیجیے گا یہ میرے سسٹم میں کوئی ایشو ہے اس کی وجہ سے۔ اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس ڈیٹا کسی بھی انفارمیشن کو کہتے ہیں۔ انفارمیشن میرے پاس فار ایگزامپل ایک نمبر ہے 52، یا کوئی نام ہے آصف، یا میں لکھ دیتا ہوں ٹرو یا فالس، یا میں ایک کریکٹر لکھ دیتا ہوں اے، یا میں لکھ دیتا ہوں 29.73۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹاز ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس نومیریکل ڈیٹا آ گیا، یہ میرے پاس اسٹرنگ کہلاتا ہے، یہ میرے پاس بولین ڈیٹا کہلاتا ہے، اس کو ہم کیریکٹر کہہ دیتے ہیں، تو یہ ریئل ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں ڈیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور ڈیٹا ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈیٹاز کی ٹائپس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ آپریشنز اس پہ کس طرح سے پرفارم ہوں گے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں 52 + 3، تو یہ مجھے دیتا ہے 55۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی نمبر ہے، یہ بھی نمبر ہے، اس کو پتہ ہے پلس میں نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں 5 + 2، تو یہ دونوں اسٹرنگز ہیں، ایسی صورت میں یہ ایڈ نہیں کرتا، یہ ان کو کنکیٹینیٹ کر لیتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے 52۔ تو اب یہی ایک ہی پلس ہے، لیکن ڈپینڈ آن دا ڈیٹا ٹائپ، ڈپینڈنگ آن دا ڈیٹا ٹائپ یہ آپ کو ڈفرینٹ رسپانس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹا ٹائپس ہو گئے۔ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ ویریبل مینز، آرام سے آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے ویری کرنا، چینج ہونے والی جو چیز چینج ہوتی ہے، چینجیبل میموری۔ تو اگر آپ کے پاس ایک میموری ہے جس کے اندر ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں چینجیبل یا ویریبل ایریا۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں انٹیجر ایج = 20، اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں ایک اسپیس لوکیٹ کرو جس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی، انٹیجر، اس کی ویلیو کیا ہوگی 20، اور اس کا نام کیا ہوگا، ایج۔ اس باکس کا نام ہے نیم، اس کا کیا ہو گیا، اس کا نام ہے ایج، اس کی ویلیو 20 ہے، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس انٹیجر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی، اب اگلی لائن میں اگر میں کہہ دیتا ہوں ایج = 10، تو اس کی ویلیو میں نے چینج کر دی، اس کا مطلب اس باکس کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ چینجیبل ہیں۔ اگلی لائن میں کہہ دوں اگر لیٹس سپوز ایج = 100، تو اس کی ویلیو 100 ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی ویلیو بار بار چینج ہو رہی ہے، کبھی 0 کبھی، تو ہم اس کی ویلیو کسی بھی چینج کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ویریبل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسپیڈ میں، اس کو کور کرتے ہیں، بالکل بیسک چیزیں ہیں۔ ویریبل از نیم لوکیشن ان دا میموری۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر انٹیجر ایج = 25 لکھا ہوا ہے، تو تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں۔ اگر ویریبل نیم ایج = 25 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے میموری میں کہیں پہ جا کے ایک اسپیس لوکیٹ ہوگی جس کا نام ہوگا ایج، ویلیو ہوگی 25، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، یہاں پہ دی ہوئی ہے انٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ٹائپ انٹیجر ہے، نیم اس کا یہ ہو گیا، اور یہ اس کی ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہی چیز اس سے بتا دی ہے یہاں پہ، تو پڑھ دیکھ لیجیے ویڈیو میں۔ اچھا، ڈیٹا ٹائپس کیا ہے؟ ڈیٹا ٹائپ ٹیلز دا کمپیوٹر what kind of value a variable stores، کہ بھئی جو میرا ویریبل ہے، اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لیٹ سپوز کیریکٹر ایکس، اس کا مطلب ہے یہ ایکس جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے کیریکٹر سٹور کر سکتے ہیں۔ اگر میں لکھ دیتا ہوں انٹیجر ایکس، اس کا مطلب ہے یہ میرے پاس انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کرے گا۔ اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں بولین ایکس، اس کا مطلب ہے یہ صرف ٹرو یا فالس کی ویلیو سٹور کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں بتاتا ہے ڈیٹا ٹائپ ہمیں پہلے بتانی ہوتی ہے ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہوئے۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈکلیئرنگ دا ویریبل، اور پھر سٹیپ نمبر 2 ہوتا ہے ڈیفائن ویریبل۔ ڈکلیئر آپ کیسے کرتے ہیں؟ انٹیجر ایکس، یہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا، ایکس = 25، آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ اس کی ویلیو اب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہر لینگویج کے اندر ان ڈیٹا ٹائپس کی اپنی میموری سائز ہوتا ہے۔
تو آپ جس لینگویج میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے، یہ میموری میں کتنی اسپیس لے گی. اگر آپ نے اسی طرح آنکھیں بند کر کے ساری میموری الوکیٹ کرنی شروع کر دی تو آپ کا جو ورکنگ ایریا ہوتا ہے ریم میں، جس ایریا میں آپ کا پروگرام لوڈ ہوا ہوتا ہے، وہ سارا اگر آپ میموری فضول میں لگا کے ویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کی پرفارمنس پہ فرق آتا ہے. اس کی کمپلیکسٹی، اسپیس کمپلیکسٹی اس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو کہ اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے پاس کامن ڈیٹا ٹائپس کے ہیں ہول نمبرز، جس میں ہمارے پاس یہ انٹیجرز وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹیجر، لانگ انٹیجر یا لانگ مختلف لینگویج میں ہوتے ہیں. ڈیسیمل نمبر ہمارے پاس وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں فلوٹ اور ڈبل. کیریکٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں CHAR مختلف. اس میں ٹیکسٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اسٹرنگ میں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس بولین ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کہ آپ نے ایک نومیریکل ڈیٹا مارکس کے نام کا ویریبل بنایا، اس کی ویلیو 85 ہے. اسی طرح ریئل نمبر ایک ہے فلوٹ، نام اس کا ٹیمپریچر ہے اور اس کی ویلیو یہ ہے. سمپلی سمپل ایک کیریکٹر گریڈ آپ نے لیا ہے تو A اس کی ویلیو ہوگی، اور بولین پاس از اکول ٹو ٹرو. یہ کچھ ایگزامپل تھی. ہم آگے چلتے ہیں. C++ کے اندر ہم ڈیٹا ٹائپس پہ دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انٹیجر سٹور کرتا ہے نمبرز کو. ٹھیک ہے، وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ، جس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہ ہو، پلس مائنس اس طرح کی ویلیوز. تو ہمارے پاس جیسے C++ میں ہم انٹیجر ایج لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے، انٹیجر ڈیوائیڈڈ ہے مختلف. اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو فلاسفی اس کی بتا دوں. ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک بائٹ جو ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بائٹ میں ہوتے ہیں 8 بٹس. ٹھیک ہے، تو یہ جو 7 بٹس ہوتے ہیں یہ ہو گیا، اور یہ 8 بٹ ہو گیا. یہ 7 بٹس میں ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر کیا آئے گا؟ 11111. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں میں فی الحال آپ سمجھیں 7 ہے. اگر ان سب کو آپ کنورٹ کریں ڈیسیمل میں تو آپ کے پاس سب سے چھوٹی ویلیو آتی ہے 0، سب سے بڑی آتی ہے 255. اس کا مطلب ہے کہ اسکیل پہ آپ کے پاس یہ اگر 0 ہے، 255 ہے، تو آپ کے پاس ایک بائٹ کے اندر اتنی انفارمیشن آ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس آخری بٹ کو سائن بٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو 0 کا مطلب ہے پازیٹیو اور 1 کا مطلب ہے نیگیٹو، تو یہ پھر آ جاتی ہے اسمالسٹ ویلیو -128 سے پازیٹیو 127 تک. تو یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے یہ موو کر جاتا ہے اس جگہ سے. یہاں پہ 127 ہے اور یہ ہے 128. تو یہ پوری کی پوری چیز یہاں سے موو آ جاتی ہے اس ایریا میں. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو نمبرز کو ہینڈل کرنا شروع کر لیتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اس کی رینج آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ آپ کے پاس ایک تو یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس یہ والی بٹ سائنڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں پہ لکھتے ہیں سائنڈ یا انسائنڈ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر انٹیجر کے ساتھ میں نے یہاں پہ لکھ دیا سائنڈ تو پھر کنفرم ہے کہ اس انٹیجر جو چاہے اس کا جتنا بڑا بھی سائز ہے، اس کی آخری بٹ جو ہے وہ سائن کو ریپرزینٹ کرے گی، 0 اور 1 کو. اس کا مطلب اس کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نمبر ہوں گے. اگر میں انسائنڈ کہہ دیتا ہوں تو اس کی یہ فل کی فل ویلیو جو ہوگی یہ نمبر پازیٹیو نمبر کو ریپرزینٹ کرے گی. مثلا یہاں پہ ہمارے پاس جب سائنڈ ہو گیا تھا تو -128 سے 127 تک ویلیو گئی ہے، +127 تک، اور اس کیس میں 0 سے 255 ٹوٹل 256 کیریکٹرز آتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز 3 بٹس ہیں تو 3 بٹ میں سب سے چھوٹا نمبر کیا ہوگا؟ 000 which is 0. سب سے بڑا نمبر کیا ہوگا؟ 111. 111 کیا آتا ہے؟ 7. اب اگر آپ نے لیٹ سپوز 9 سٹور کرنا ہے تو 9 کیا ہے؟ 1001. تو جب آپ 9 کو اس کے اندر سٹور کریں گے 3 بٹس میں تو 0 ادھر آ جائے گا، 0 ادھر آ جائے گا، 1 ادھر آ جائے گا، اور یہ 1 ہمارا ٹرنکیٹ ہو جائے گا. تو یہ 9 کی جگہ یہ ویلیو کیا بن جائے گی؟ 1، کیونکہ 001 تو 1 کو ریپرزینٹ کرتے، یہ والا 1 چلا گیا. تو اگر آپ نے اسی طرح ایک نمبر ہے سائنڈ انٹیجر، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز یہ پورا نمبر ہے، اور اس کے اندر آپ نے 255 سے ایک ویلیو بھی بڑی کی تو اس کے اندر ڈیٹا آپ کا گاربیج بن جائے گا، کیونکہ وہ جو ادھر جو چیزیں آنی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور یہ والا ڈیٹا آپ کا میننگ لیس ہو جائے گا. تو یہ اوور فلو ہو جائے گا ٹیکسٹ. تو ہمارے پاس
رینج کا بہت امپورٹنس ہوتی ہے. جب آپ سائز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی رینج کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے, اس کے اسپیڈر میٹر میں صرف 2 بلاکس لگے ہیں, تو یہ نئی گاڑی آئی 100 پہ, 99 میکسیمم اس کی ویلیو ہے, یہ اس کی رینج ہے. آپ اس کے بعد اگلا کلو میٹر چلائیں گے تو یہ پھر 0 ہو جائے گی, کیونکہ 1 غائب ہو جائے گا, 1 ہے, 1 کی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس کی رینج کیا ہے, 0 سے 99 ٹو 2 بلاکس کے اندر. اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس بٹس اور بائٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے سائز کے حساب سے ان کی رینج ہوتی ہے. اس رینج سے بڑا نمبر آپ نے دے دیا تو مسئلہ ہوتا ہے. تو جب ہم کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس فار ایگزامپل لوپنگ کے لیے ہم کوئی ویریبل یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ یار 0 سے 10 تک ہی چلے گا, تو اس کو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس کے لیے بہت بڑی اسپیس دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اپنا ڈیٹا ٹائپ اینڈ سو آن. مثلاً سی پلس پلس کے اندر ہمارے پاس شارٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. شارٹ کتنے بائٹس کا ہوتا ہے, 2 بائٹس کا ہوتا ہے. انٹیجر کتنے بائٹس کا ہوتا ہے, 4 بائٹس. اس میں بھی نمبر سٹور کر سکتے ہیں, لیکن یہ 2 بائٹس ہے تو 2 بائٹس کی اپنی رینج ہے. 1 بائٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا, 2 بائٹ کی 16,000 سم تھنگ ہوتی ہے اینڈ سو آن. یہ آپ خود ہی چیک کر لیجئے. لانگ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 4 بائٹس پہ ہوتا ہے اور مشین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض پہ 8 بائٹس پہ ہوتا ہے, اور لانگ جو ہے وہ دیٹ از 8 بائٹس. اب ہم ایسے کرتے ہیں, اس کو سی پلس پلس کے اندر پہلے چیک کر لیتے ہیں. میرے پاس شاید اگزامپل بڑی بھی ہو گئی, یہ سی پلس پلس ہے, اس کے اندر ہم ایسے کرتے ہیں مختلف ویریبل بنا لیتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں انٹیجر x از اکول ٹو 10, ٹھیک ہے. پھر ہم کہہ دیتے ہیں شارٹ, پہلے شارٹ کر لیتے ہیں, شارٹ a از اکول ٹو 5. یہ ہم اس طرح کرتے ہیں, نام یاد رہے ایس. انٹیجر آئی سے ہم کر لیں گے, پھر ہم کر لیں گے لانگ ایل سے کر لیں گے 15, اور لانگ از اکول ٹو سوری اس کو ڈبل ایل کر لیں گے, یہ 20. اب ہم ہر ایک کا سائز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں سی آؤٹ, یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں شارٹ کا سائز کیا ہے, یہ سائز آف آپ کو اس کا سائز ریٹرن کر کے دیتا ہے. تو شارٹ کیا ہے, ایس ہے, یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم لائن چینج کر لیتے ہیں اینڈ ایل. اس کے بعد ہم نیکسٹ لائن لیتے ہیں, شارٹ ہو گیا, انٹ ہو گیا, ہیلپ آ جاتی ہے اس کو دینی چاہیے. انٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, آئی, اور پھر ہمارے پاس آ گیا لانگ کے اندر ہے ایل, اور سوری یہ شارٹ کیوں آ رہا ہے اس میں, سے یہ اس کے اندر جو آٹو ہیلپ آتی ہے یہ کام خراب کر رہی ہے. لانگ از اکول ٹو سائز آف ایل. ٹھیک ہے. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کیوں انسرٹ کرے, پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اس سی پی پی پروگرام کو ہمیں کس طرح سے کمپائل کرنا ہوتا ہے. تو میں ایسے کرتا ہوں, اس کو سنگل لائن میں کمپائل کرتا ہوں, سی پلس پلس پروگرام 1.cpp, آؤٹ پٹ کرو مجھے ایک ہی لائن میں, مجھے آبجیکٹ فائل بھی اسی میں بنا کے دو, پروگرام ڈاٹ ای ایکس ای, ٹھیک ہے. ہاں میں نے کیا کیا ہے, اس میں میں نے کوئی مسٹیک کی ہے, یہ اینڈ ایل وہ کام نہیں کر رہا. ادھر ہم کر لیں گے سلیش این, ٹھیک ہے. سلیش این اینڈ سلیش این, ٹھیک ہے. کمپائل ہو گیا, اور میں کرتا ہوں پروگرام 1.exe. تو ایک سیکنڈ, اس نے سوری میں نے پروگرام ڈاٹ ایکسی کی, پروگرام 1.exe تھا, پروگرام 1.exe. تو شارٹ کتنے بائٹس کا ہے سی پلس پلس میں, 2. انٹیجر کتنا ہے, 4. لانگ کتنا ہے, 4. اور لانگ کتنا ہے, 8. تو یہ ہمیں اس نے سائزز بتا دیے کہ ان کے کیا سائز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس
جاوا جو ہے اس میں ہمارے پاس پھر ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے. دیکھیں شارٹ تھا ہمارے پاس، انٹیجر ہے، لانگ ہے، اور ایک بائٹ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹا نمبر اور بھی چھوٹا 128 سے کم نمبر دینا ہے تو آپ کے پاس بائٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سملرلی ہمارے پاس جاوا کے اندر یہ کہ آپ کے ہر پلیٹ فارم میں ان کا سائز فکس ہوگا. لیکن سی پلس پلس کا یہ یاد رہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا، سی پلس پلس سائزز کین ڈیپینڈ آن دا کمپائلر اینڈ آپریٹنگ سسٹم. آپ کے کمپائلر اور آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یا میرے پاس یہاں دوسرا آپریٹنگ سسٹم تو ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کے اندر یہ تو اگر ریکمپائل کریں تو یہ کیا رسپانس دیتا ہے. پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی آبجیکٹ پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکس ای اور چلاتے ہیں پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکس ای. یہ اب دیکھیں دونوں میں فرق دیکھیں، آپریٹنگ سسٹم پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ یہ مجھے دیکھیں غور سے، یہاں پہ میرے پاس شارٹ کتنا ہے 2، یہاں پہ بھی شارٹ 2 ہے. یہاں پہ انٹیجر کتنا ہے 4، یہاں پہ انٹیجر کتنا ہے 4. یہاں پہ لانگ کتنا ہے 4، یہاں پہ لانگ 8 ہے. یہاں پہ ڈبل لانگ 8 ہے اور یہاں پہ ڈبل لانگ کیا ہے 8. تو یہ آپریٹنگ سسٹم مشین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ایک مشین پہ کمپائل پروگرام، اب یہ والا پروگرام میں یہاں پہ دوبارہ چلاؤں گا پروگرام 1 ڈاٹ ایگزی، کیونکہ میں نے اب یہاں پہ اس کو کمپائل کیا. اب ایگزی فائل یہاں کی کمپائل ہے تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ ان کے آپس میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ گیا ہے. ٹھیک ہے. جاوا کے اندر یہ نہیں ہوتا. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک منٹ. سائز ہم کیسے جاوا کیا ایک پروگرام کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کے اندر ہمارے پاس چونکہ سائز آف کا آپریٹر تو ہے نہیں، لیکن ہم بائٹس کے تھرو کر سکتے ہیں. چھوٹا سا پروگرام بناتے ہیں اور کہاں ہے جاوا، جاوا کے اندر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اس طرح سے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کوڈ کو. اچھا جاوا میں میرے پاس انٹیجر کا سائز دی ہے. ہمارے پاس جاوا کے اندر انٹیجر کی اپنی ایک کلاس ہے، وہ بتا دے گی کہ اس کا سائز کیا ہے. اگر میں ابھی فی الحال چونکہ ہم اور چیزیں نہیں دیکھ رہے، ہم نمبرز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا ہے. اسی لاجک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ اگر اس نے انٹیجر بائٹس کیا ہے تو پھر دیٹ مینس اس میں ہمارے پاس شارٹ بھی ہوگا. پہلے ہم کر دیتے ہیں بائٹ اور اس کو لکھ لیں گے بائٹ کی کلاس. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آ جائے گا شارٹ. ادھر ہم شارٹ کی کلاس لیں گے کیونکہ ہمارے پاس جاوا کے اندر ہر ڈیٹا ٹائپ کی کلاس ہے لیکن پورا نام ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. ایس کیپٹل کلاس کا نام کیپٹل ہوتا ہے، شارٹ نام کی بھی کلاس ہے تو شارٹ بتا دے گا. اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا یہ لانگ بائٹس. اس کو ہم رن کرتے ہیں. پروگرام 1 نام ہے. یہاں پہ ہم کمپائل کرتے ہیں جاوا سی پروگرام 1 ڈاٹ کیپٹل میں، اسمال میں، پی کیپٹل میں. تو ہم کرتے ہیں پروگرام 1 ڈاٹ جاوا پروگرام 1. اب دیکھیں بائٹ کا سائز 1 بائٹ ہے، شارٹ کا سائز 2 بائٹ ہے، انٹیجر کا سائز 4 ہے اور لانگ کا سائز 8 ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے کیا نام ہے مشین کے. تو اگر میں اسی کو یہاں دوبارہ کمپائل کروں پروگرام 1 ڈاٹ جاوا اور پروگرام جے وی ایم کا نام دے گا جے وی ایم اور پروگرام 1. تو آپ دیکھیے یہ بالکل سیم دے گا کیونکہ یہ ہارڈ ویئر پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا، یہ جے وی ایم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جاوا کے انٹیجر ٹائپس ہمارے پاس آگے نمبرز. ٹھیک ہے. اس کے اندر بائٹ، شارٹ، انٹیجر، لانگ ہوتے ہیں اور یہ فکسڈ ہے. پائتھن کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ پائتھن ڈز ناٹ ریکوائر دا پروگرامر ٹو ڈکلیئر انٹیجر ڈیٹا ٹائپ. آپ نے جو ویلیو دی اس کا ویریبل آٹومیٹکلی اس ڈیٹا ٹائپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پائتھن آٹومیٹکلی ریکگنائز کر لیتا ہے
تو اگر میں نے یہاں پہ لکھ دیا لیٹ سپوز x از اکول ٹو 2، تو بس کمپائلر دیکھے گا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے 2 ہے، جو ویریبل بنائے گا اس کی ٹائپ خود ہی لکھ دے گا کہ اس کے اندر یہ انٹیجر ٹائپ ہے، اس کا نام ہے، اس کی ویلیو 2 ہے۔ پائتھن انٹیجر ڈو ناٹ ہیو فکس سائز، اس کا سائز فکس نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے میموری میں بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اس کے اندر اتنی بڑی ویلیو بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں تھوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے سی پلس پلس کا پروگرام، کہ سی پلس پلس میں اگر میں یہ کروں کہ ان سب کو پرنٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں یہ ڈیٹا بھی رہے اور یا ہم اس کو ختم کر لیں، سپوز اس کو ختم کر لیں، تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں شارٹ اور شارٹ ایس ہے اور میں اس کی ویلیو دیتا ہوں لیٹ سپوز 522، شارٹ کتنے سائز کا تھا یہاں پہ بھی دیکھیں، شارٹ تھا ہمارے پاس 2 بائٹس، تو 2 بائٹس کے اندر ہمارے پاس کتنا بڑا نمبر آ سکتا ہے، ہم لے اتنا بڑا نمبر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ کے اندر یہ نمبر سٹور ہوتا ہے یا نہیں، اور ہم اس کی ویلیو پرنٹ کرتے ہیں ایس، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو پرنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سی پلس پلس پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی آؤٹ پٹ، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، اوور فلو ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے اندر بہت بڑی ویلیو ڈالنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی ویلیو اس کے اندر آ نہیں سکتی، اس کے اندر منیمم ویلیو یہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اوور فلو ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسی لیے ایرر آ رہے ہیں، تو یہ سائزز ہمارے پاس بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن پائتھن کے اندر اگر ہم یہ کر لیں، لیٹ سپوز یہی ویلیو ہم پائتھن میں لے کے جاتے ہیں، پائتھن کا پروگرام یہ ہے x از اکول ٹو یہ، اور پھر ہم کہتے ہیں پرنٹ x، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، پائتھن پائی، تو اس کی ویلیو بتا رہا ہے کہ بھائی سیو کر سکتے ہیں پائتھن کے اندر، ہمارے پاس سائز کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ڈیسیمل نمبر جب ہم آ جاتے ہیں تو سی پلس پلس کے اندر جو ڈیسیمل نمبر ہے وہ میرے پاس ہے فلوٹ، وہ 4 بائٹس کا ہے، اور ڈبل ہمارے پاس 8 بائٹ کا ہے۔ لانگ ڈبل ہمارے پاس ہوتا ہے مختلف آپریٹنگ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کمپائلر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ کہیں پہ آپ کے پاس وہ 8 ہوگا، کہیں پہ 12 ہوگا، کہیں پہ 16 ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کچھ مثالیں انہوں نے دے دی آپ کو، تو آپ اسی طرح اس کو سی پلس پلس کے اندر ڈکلیئر کر کے دیکھیں۔ چلیں میں آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس فرق آتا ہے یا نہیں۔ اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس میں اپنے گروپ کو ختم کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ڈبل، اس کو ہم کر لیتے ہیں فلوٹ، ٹھیک ہے، ایس اس کی جگہ ڈی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ایف، اس کو کہتے ہیں 5 پوائنٹ، لیٹ سپوز 5 پوائنٹ سم تھنگ، یا 1 پوائنٹ سم تھنگ، اور پھر ہم کر دیتے ہیں لانگ ڈبل ایل ڈی اکول ٹو، یہ بھی کوئی ویلیو ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے فلوٹ کو پرنٹ کرو، پھر ڈبل کو پرنٹ کرو، اور پھر اس کے بعد سملرلی لانگ ڈبل کو کر لو، لانگ ڈبل، ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا، اس کا سائز ایل ڈی ہے، اس کا سائز ڈی ہے، سر یہ ڈی ہوگا، اور یہ ایف۔ لیٹس compile and see C++ program 1 dot cpp minus o output کرو program minus o program 1 dot exe program 1 فلوٹ 4 ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اسرار ہے۔ لینکس میں چیک کرتے ہیں لینکس کے اندر یہ کیسے دکھا رہے ہیں، سیم دکھا رہے ہیں نہیں، ذرا ٹرائی کرتے ہیں، اسی کو کمپائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد
program 1.exe. تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انٹیجرز میں ہمارے پاس فرق آ رہا تھا اور یہ ڈبل فلوٹ ہمارے پاس سیم آ رہے ہیں. یہ آپریٹنگ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ڈائریکٹلی اس طرح پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی ویلیوز یہ ہو سکتی ہیں. اچھا, فلوٹنگ پوائنٹ جاوا کے اندر ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس ڈبل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو بھی کوئی ویلیو لیتے ہیں وہ ڈبل ہوتی ہے. اگر ہمیں فلوٹ لینی ہے تو اس کے ساتھ ایف لگانا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی ویلیو 25.2, تو یہ بائی ڈیفالٹ ڈبل کنسیڈر کرے گا. تو اگر میں نے اس کو یہ لکھا ڈبل آئی از اکول ٹو, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں یہ فلوٹ ہو تو پھر مجھے یہاں پہ لکھنا ہوگا فلوٹ ایکس از اکول ٹو 20 لیٹ سپوز 23.2, ساتھ مجھے ایف لکھنا ہوگا, تب جا کے یہ فلوٹ بنے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا ٹائپ اس کی اپروکسیمیٹلی 6 to 7 ڈیجٹس تک جاتی ہے, اور ڈبل کی 15 to 6 ڈاٹ کے بعد نا آپ کی ویلیو ڈیسیمل کے بعد جا رہی ہوتی ہے. اور جاوا فلوٹ ویلیوز شوڈ نارملی بی یوز ایف, جیسے ہی اس نے کر دیا 25.5 ایف اس طرح سے ہوتا ہے. وداؤٹ ایف اٹ ٹریٹس ویلیو ایز ڈبل. تو اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ ان جاوا what is data default data type of let's suppose 0.72, تو آپ کہیں گے اس کی ڈیفالٹ ڈیٹا ٹائپ ڈبل ہوگی, لیکن اگر ساتھ اس نے ایف لکھا ہوا ہے پھر آپ کہیں گے فلوٹ ہے. تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس اس کے اندر ڈبل کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پائتھن کے اندر ہمیں فلوٹ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فلوٹ کا ورڈ اسی طرح اس میں ڈبل وغیرہ نہیں ہوتا. فلوٹ 8 بائٹ فار نومیرک ویلیو ہوتا ہے, اور اس کا فلوٹ اچھا خاصا ڈبل پریسیجن نمبر جتنا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو سمپلی اس میں جیسے ہمارے پاس وہاں پہ انٹیجر تھا تو یہ ڈائریکٹ اس کی ویلیو جو بھی تھی وہ آپ نے ایکس از اکول ٹو لکھا تو ڈائریکٹلی اس کی ویلیو انٹیجر لے لی. اسی طرح اگر آپ فلوٹ لکھتے ہیں یا فلوٹ ورڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں ایکس از اکول ٹو 25.5, تو یہ ڈائریکٹ کنسیڈر کرے گا اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اسپیسیفکلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیٹا ٹائپس انٹیجر اور فلوٹ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ابھی ٹائپ کاسٹنگ کے اندر یہی نام ایز اے فنکشن یوز ہوں گے. پھر کیریکٹر آ جاتا ہے. کیریکٹر سمپل کیریکٹرز کو کہتے ہیں. کوئی بھی کیریکٹر ہوتا ہے سی پلس پلس کے اندر وہ 1 بائٹ کا ہوتا ہے. 1 بائٹ ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کی بورڈ کے کیریکٹرز ہیں یہ شروع میں ایس کی کوڈ یوز کرتے تھے. ایس کی کوڈ ہوتا تھا 8 بٹ کا. 8 بٹ کی کمبینیشن میں آپ کے پاس 0 سے 255 کوڈ نمبر بن جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 8 بٹ میں آپ کے سب سے چھوٹی ویلیو 0 ہوتی ہے, سب سے بڑی 255 ہوتی ہے. ہر نمبر کسی ایک شیپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلا کیپٹل 65 اس شیپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, 66 اس شیپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, 67 اس شیپ کو کرتا ہے, اینڈ سو آن. اسی طرح آئی تھنک 97 اسمال اے کو کرتا ہے, 98 بی کو کرتا ہے, اینڈ سو آن. تو ہر ایک نمبر جو ہے 0 سے 255 کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کیریکٹرز کتنے آتے ہیں 8 بٹ کے اندر, چونکہ آتے تھے 1 بائٹ, تو اس لیے ہمارے پاس سی پلس پلس میں کیریکٹر 1 بائٹ کا ہوتا ہے. پھر جب جاوا آئی تو چونکہ ہمارے پاس یہ صرف یہ 1 2 3 اسپیشل کیریکٹرز اور کیپٹل اور اسمال الفابیٹس کے علاوہ اور لینگویجز بھی آ گئی, تو پھر انہوں نے کیا کیا رینج بڑھا دی اور اس کو 2 بائٹس کر دیا. 2 بائٹ سے اس کے اندر 16,000 سے زیادہ, مجھے ابھی رینج ایگزیکٹلی ویلیوز کی یاد نہیں ہے, لیکن ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ڈیٹا آ جاتا ہے. اور اس کو ایس کی جگہ ہم بولتے ہیں یونیکوڈ. ٹھیک ہے, جس کو سلیش یو کر کے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پاس عربی, پشتو, یہ سارے کیریکٹرز بیچ میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ سنگل کیریکٹر. مثلا یہ بھی ایک سنگل کیریکٹر ہے, یہ بھی ایک سنگل کیریکٹر ہے, یہ چھوٹا کاما بھی ایک سنگل کیریکٹر ہے, لیکن اس کے یہ اسمال کوڈز کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, ڈبل کوڈز کے اندر ہمارے پاس جاوا میں اسٹرنگ آتا ہے, رائٹ. اچھا, پائتھن کے اندر سیپریٹ کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے. کیریکٹر کے لیے کوئی ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے. تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پائتھن کے اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے, کیریکٹر ایکس از اکول ٹو, تو آپ کہیں گے کہ پائتھن کے اندر یہ کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈیٹا کو ایز اے سنگل کیریکٹر اسٹور کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں گریڈ از اکول ٹو اے, سنگل کوٹ ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گریڈ از اکول ٹو ایپل
یہ بھی سنگل کوٹس میں. تو یہ بیسیکلی ایک کیریکٹر والا اسٹرنگ ہی ہے. یہ ملٹیپل کیریکٹر والی اسٹرنگ ہے اور یہ ایک کیریکٹر والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر آپ ٹائپ دیکھیں گے تو ان کی ٹائپ لکھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہے. میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. پائتھن کا ہم کوڈ نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں بس یہ میں نے ایکس تھا تو اس کی میں ٹائپ دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ٹائپ کیا بنائی ہے اس نے. تو اس کی ٹائپ ہے ایکس. سملرلی میں کرتا ہوں ایک اے از اکول ٹو, اس کے اندر میں کوشچن مارک لگاتا ہوں. یہ ایک کیریکٹر ہے لیکن میں اگر اس کی ٹائپ دیکھنا چاہتا ہوں ٹائپ آف اے تو یہ مجھے کیا دکھائے گا. لیٹس سی کہاں گیا یہ پائتھن پروگرام 1 ڈاٹ پائی. تو اس سے پہلے والی کی ٹائپ کیا بتا دی, اس کی ٹائپ بتا دی کہ یہ انٹیجر ہے اور یہ سمپل کیریکٹر تھا لیکن وہ اس کو سنگل کیریکٹر اسٹرنگ کنسیڈر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پائتھن کے اندر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. بولین ہمارے پاس ٹرو اینڈ فالس ویلیوز ہوتی ہیں. سی پلس پلس کے اندر ہم BOOL کر کے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. BOOL. ٹھیک ہے. اور اس کی ویلیو یا اسمال 2 یا اسمال فالس میں آپ لکھیں گے. جس نے ایگزامپل دے دی. جاوا میں بھی اسی طرح ہوگا, آپ کے پاس یہی بولین لکھنا ہوگا. بولین. ٹھیک ہے. تو سی پلس پلس میں یہ بول ہے, اس کے اندر جاوا کے اندر یہ اس کو ہم بولتے ہیں بولین. ٹھیک ہے. پورا پائتھن کے اندر آپ کو اسپیسیفکلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیپٹل میں ان دونوں میں اسمال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے سی پلس پلس میں بھی اسمال ہے. سی پلس پلس میں اس کا نام ہے بول اور یہ اسمال میں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹرو فالس. جاوا کے اندر یہ ہمارے پاس بولین ہے لیکن اسمال میں ٹرو اور فالس ہے. اور پائتھن کے اندر یہ ہمارے پاس ٹرو اور فالس ہے لیکن آپ اسپیسیفکلی ڈیٹا ٹائپ نہیں لکھتے. آپ نے جی یہ لائن لکھی تو سمجھ گیا کہ یہ آٹومیٹکلی چونکہ بولین ویلیو ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ بولین کر دیا. لیکن اس کو ہم بولتے BOOL ہے پائتھن میں بھی. ٹھیک ہے. پھر اسٹرنگ ٹائپس آ گئی. جاوا کے اندر ہمارے پاس سی پلس پلس میں جب اسٹرنگس یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ یوز کرنا ہوتا ہے. اگر یہ آپ یوز نہ کریں تو پھر سی کے اندر اسٹرنگ جو تھے وہ بیسیکلی کیریکٹر ایریز ہوتے ہیں. مثلا آپ کو لکھنا ہوتا ہے کیریکٹر, لیٹ سپوز میسج ہے تو میسج شوڈ بی کیریکٹر آف لیٹ سپوز 25 کیریکٹرز کا ایرے ہے. تو پھر ہر کیریکٹر مطلب چونکہ 1 بائٹ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک لفظ لکھا ہے, اس کے اندر لکھا ہے. تو وہ پرانا طریقہ تھا, اب لوگ یوز کرتے ہیں اسٹرنگس. ٹھیک ہے. تو اسٹرنگ نیم علی, تو اس کے لیے آپ کو یوز کرنی ہوتی ہے اسٹرنگ ڈاٹ ایچ. اسٹرنگ ڈاٹ ایچ کے اندر سارے کنکیٹینیشن اور اس ٹائپ کے فنکشنز ہوتے ہیں اسٹرنگ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. جاوا کے اندر آپ کے پاس اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ڈائریکٹ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سپوز آپ کے پاس یہ میموری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہہ دیا اسٹرنگ x از اکول ٹو علی, تو یہاں پہ علی میموری میں لکھا ہوا آ جائے گا اور x جو ہوگا یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بعد میں کہہ دیا x از اکول ٹو لیٹ سپوز سمیر, تو یہاں پہ ایک اور ویریبل آ جائے گا, آبجیکٹ بن جائے گا سمیر اور یہ x اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ علی ایگزسٹ کرے گا. اگر میں یہاں پہ کہہ دوں گا a از اکول ٹو علی تو اسی کو یہ کر لے گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر میں کہہ دوں a از اکول ٹو علی اور s از اکول ٹو علی تو یہ دو ڈفرنٹ علی ہوں گے. میموری میں اسٹرنگ کی ایک ہی کاپی بنتی ہے اور اس کو پھر وہ ویریبلس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا یہ کانسیپٹ ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ ذرا اسٹڈی کر لیجئے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے یہاں پہ جاوا کے اس میں. اسٹرنگ کا ایس اس میں کیپٹل سے ہوگا اور اس کے اندر اسٹرنگ اسمال سے ہوگا. تو اگر آپ کو سی پلس پلس کا کویشچن آتا ہے کہ ان سی پلس پلس اسٹرنگ i از اکول ٹو کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے, تو آپ کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. اسی طرح اگر جاوا کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے اسمال اسٹرنگ x از اکول ٹو سم تھنگ تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جاوا میں ڈیٹا ٹائپ کیپٹل سے, اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کیپٹل سے ہوتی ہے. باقی چیز تو یہ انٹیجر وغیرہ اسمال میں ہوتا ہے لیکن اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. ایک تھوڑی سی چیز جاوا کے بارے میں بتا دوں, جاوا میں جتنے بھی ڈیٹا ٹائپس ہیں مثلا انٹیجر, شارٹ میں کچھ نام لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے.
डबल। तो इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी क्लास भी मौजूद है, क्लासेस का नाम हमेशा ऐसा होता है। इसी तरह शॉर्ट नाम की क्लास मौजूद है, इसी तरह डबल नाम की क्लास मौजूद है। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो जो हमने पीछे प्रोग्राम किया था तो उसमें जब हम साइज देख रहे थे तो हम लिख रहे थे इंटीजर डॉट बाइट कि ये कितने बाइट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी डेटा टाइप है, हर डेटा टाइप की नाम की एक क्लास भी मौजूद है जिसमें उस डेटा से रिलेटेड इन डेप्थ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप जरा से ये भी देख लें कि किस किस डेटा टाइप के साथ कौन कौन सा है। अगर आप ये पिछला प्रोग्राम देखते जावा का, या आप देखें इसके अंदर मैं लिखता हूँ बाइट, तो बाइट तो स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी क्लास का नाम लिख रहा हूँ, उसकी क्लास के अंदर ये फंक्शनैलिटीज मौजूद है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं हो सकता है इसके अंदर नेटबीन्स में तो दिखाते हैं, इसमें लिखता हूँ बाइट डॉट, ये आप देखें उसके अंदर कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज दिखा रहे हैं, सॉरी BYTE बाइट डॉट, ये क्लास है। इसके अंदर बाइट्स मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसका साइज क्या है, और ये बहुत सारे फंक्शन ये इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है बाइट नाम की क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनके नाम स्मॉल से हैं, लेकिन उनकी क्लासेस के नाम कैपिटल से हैं। सिर्फ इंट का नाम ज़रा सा बड़ा हो गया, बाकी सब उसी तरह के फ्लोट, डबल, तो और स्ट्रिंग इटसेल्फ डेटा टाइप भी और क्लास भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन आ गया हमारे पास। स्मॉल इंटीजर जो होता है, इधर भी शॉर्ट है इधर भी शॉर्ट है, पाइथन में इंटीजर ही होता है, पाइथन में इन सबको इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट है, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, इधर लॉन्ग लॉन्ग है, इधर हमारे पास आधा लॉन्ग है। इसके अंदर भी डबल फ्लोट है, इसके अंदर भी डबल फ्लोट है, इसमें सिर्फ फ्लोट है। इसके अंदर स्मॉल कैरेक्टर है, इसके अंदर स्मॉल कैरेक्टर है, इसके अंदर स्ट्रिंग को ही हम एज ए कैरेक्टर यूज करते हैं। इधर जब हमने टेक्स्ट यूज करना होता है, यहाँ तो स्ट्रिंग है, इनमें भी स्ट्रिंग आ जाते हैं, लेकिन ये एक छोटे से एस के साथ है और ये बड़े एस के साथ है। जो बूलियन को हम यूज कर सकते हैं, तो ये बूलियन, बूलियन एंड बूल, ये तीन डेटा टाइप की। साइज कंपैरिजन इनका हम देखें तो साइज कंपैरिजन इनका क्या है कि बूलियन डेटा टाइप यूजुअली हमारे पास 1 बाइट का होता है यूजुअली, लेकिन ऑफिशियली इसका आपके हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन और लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट है, लेकिन जावा के अंदर ये 2 बाइट है और इसके अंदर तो स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर होता है। शॉर्ट 2 बाइट्स है, इसके अंदर भी 2 बाइट्स है, इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी सेपरेट बात नहीं है। इंटीजर यूजुअली 4 बाइट्स है, लेकिन आपने देखा हमारे पास 32 बिट में 2 बाइट्स भी हो जाता है और ये 4 बाइट हो गया। लॉन्ग इंटीजर 4 या 8 डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इधर हमारे पास इस तरह गया है। फ्लोट इज 4 बाइट, इसमें भी 4 बाइट्स है, डबल 8 बाइट, डबल 8 बाइट, ठीक है। जावा के जो है प्रिमिटिव साइजेस आर फिक्स्ड, लेकिन C++ के डिपेंड करते हैं कंपाइलर एंड आपके सिस्टम पे जो हार्डवेयर है आपका या OS है, ठीक है। पाइथन values are objects, so their total memory usage is larger and implementation dependent, ठीक है। ये बेसिकली इन दोनों के मुकाबले में इसका फ़र्क ये है क्योंकि इसकी वैल्यूज होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो आपके पास इंट, str और फ्लोट में आपको बता रहा था, ये भी आगे आएंगे फंक्शंस जिनके थ्रू हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। अच्छा, हम देख चुके हैं C++ के अंदर हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पहले डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम एंड वैल्यू, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने डेटा टाइप्स किए हैं। फ्लोट इस तरह से होगा, कैरेक्टर इस तरह से होगा, बूलियन के लिए बूल, पास्ट, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह इस तरह से बन गए। जावा के अंदर भी इसी तरह आपको पहले डेटा टाइप लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फ्लोट के साथ वेरिएबल का नाम, जावा में मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग के साथ f लिखना मस्ट होता है। बूलियन पास्ट, तो पास्ट की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, और एक स्ट्रिंग हो गया। पाइथन में आपने एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चेक कर देता है कि भाई अगर एज के साथ 25 लिखा है तो 25 का मतलब है इसकी टाइप इंटीजर है। अगर आपने 5.8 लिखा है तो पता चल गया इसकी टाइप फ्लोट है। अगर आपने ये लिखा है इसके मतलब है इसकी टाइप str है, इसमें स्ट्रिंग नहीं लिखते, str लिखते हैं। ये आपने किया तो इसकी टाइप ऑटोमेटिकली बूल है, इसकी टाइप ऑटोमेटिकली str है, ठीक है। वेरिएबल्स के और नेम्स के रूल्स क्या होते हैं? इट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मसलन आप कह सकते हैं कि इस वेरिएबल का नाम है लेट्स सपोज डिजिट 2, वेरिएबल भी है नंबर भी है, या आप कह सकते हैं डॉलर नेम,
تو اسپیشل کیریکٹر اینڈ ڈیجیٹلز آ گئی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسپیسز نہیں ہو سکتی, آپ اس طرح سے نام نہیں لکھ سکتے فرسٹ نیم از اکول ٹو, اس کے اندر انڈر اسکور لگا لیں, یا آپ اس طرح سے لکھ لیں جس کو ایک ہی, یا آپ لکھ دیں فرسٹ نیم یا فرسٹ انڈرسکور نیم, لیکن اسپیس نہیں آ سکتی. اور یہ کوئی ریزرو ورڈ نہیں ہو سکتا. مثلا آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ if is equal to 3, if آپ کے پاس ریزرو ورڈ ہے, for آپ کے پاس ریزرو ورڈ ہے, کلاس آپ کے پاس ریزرو ورڈ ہے, تو اس طرح کے نام آپ نہیں لکھ سکتے. ریزرو ورڈ آپ دیکھ لیں, کیس سینسٹیو ہے, انٹیجر ایکس اور انٹیجر ایکس, یہ سی پلس پلس جاوا کے اندر ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سیم نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ٹائپ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹائپ کاسٹنگ کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اگر میرے پاس ایک نمبر ہے 27 اور اس کو میں جمع کرتا ہوں 300 کے ساتھ, تو میں اس کے ساتھ اگر 0 لگاؤں تو اس کا مطلب تو نہیں چینج ہوتا نا, اور پھر میں اس کو کہہ رہا ہوں 327. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اس ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ میں نے ایک ایکسٹرا اسپیس لگائی, لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں اگر میں یہ کرتا, میں کہتا 27 جمع 312, اور میں نے سٹور کرنا ہے اس کو 2 بائٹس میں, تو پہلے سٹیپ میں کیا ہوگا, جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو ان کو ہم ایک جتنا برابر کر دیں گے. اس کو میں نے انکریز کیا, کیا کیا, انکریز کرتے وقت مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس لیے مجھے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن جب میں سٹور کر رہا ہوں تو میرے پاس 2 بائٹس ہیں, حالانکہ ویلیوز 3 ہیں, تو یہاں پہ آ جائے گا 9, ان دونوں کو جمع کیا تو یہ آ گیا 9, ان دونوں کو جمع کیا 3, اور یہ 3 ویلیو میری کہیں پہ بھی سٹور نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے میں کوئی ویلیو لوز کر رہا ہوں اگر میرے پاس ڈیٹا کم ہو رہا ہے. تو یہ یاد رہیں کہ جب میرے پاس 2 نمبرز ہوتے ہیں, مثلا میں کہتا ہوں x از اکول ٹو y پلس z, تو وہی ان دونوں میں سے جو بڑا نمبر ہوگا, جیسے اس کیس میں 312 تھا, تو اگر یہ 312 ہے, 312 ہے اور یہ 27 ہے, یہ میں آپ کو ایسی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو اس کا سائز کیا 3, تو اس کا سائز بھی بڑھا کے وہ 3 کر دے گا. ٹھیک ہے, اور ادھر 0 لگا لے گا. اب 027 اور 312, ان کو جب جمع کرے گا تو یہ آ جائے گا 339. ٹھیک ہے, اس طرح 339, یہ 339 سٹور کریں گے ہم ایکس میں, تو ایکس کا سائز کم از کم 3 تو ہونا چاہیے, 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو انکریز ہے میرے پوچھے بغیر کمپائلر نے جو کی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں امپلیسٹ ٹائپ کاسٹ, کہ بھائی میں نے خود سے اس کی ڈیٹا ٹائپ کو چینج کیا. ٹائپ کاسٹ کا مطلب ہے ٹائپ کو چینج کرنا, تو اس کی ٹائپ کا سائز زیادہ کر دیا ہے اس نے مجھ سے پوچھے بغیر, کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور اسی طرح اگر یہ 3 یا 4 ہے, اگر لیٹ سپوز اس کی اسپیس 4 ہے, تو 339 ادھر آ گیا اور 0, تو اس کا مطلب تو سیم ہوگا 0339 یا 339, تو 0 کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ دونوں تو ایک ہی مطلب ہے ان دونوں کی نا, مطلب اگر کوئی آپ کو کہ 0 اور 02 میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی ویلیو 2 ہی کنسیڈر ہوتی ہے, تو ان دونوں کی ویلیو 339 ہی کنسیڈر ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس یہ ویلیو یہاں پہ سٹور ہوگی بڑے اس میں, تو یہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی اس کو ٹائپ کاسٹ کر لے گا. اس چھوٹے اس 3 والے کو کے ساتھ اس کو 3 میں کنورٹ کیا, پھر ان دونوں کا ویلیو جب ڈال رہے ہیں تو اس کو 4 بائٹس میں جب سٹور کر رہے ہیں, تو یہ اس نے انکریز کیا. اس سارے کو ہم بولتے ہیں امپلیسٹ ٹائپ کاسٹ. لیکن اگر ان کیس میرے پاس یہ x 2 بائٹس کا ہوتا اور یہ 339 کو سٹور کرتا, تو 3 اور 9 تو سٹور ہو جاتا تھا اور 3 ضائع ہو رہا ہے. ایسی کیس میں ہمیں امپلیسٹ نہیں ہوتا, پھر ہمیں ایکسپلیسٹلی بتانا ہوتا ہے کہ آیا میں نے اس میں سٹور کر رہے ہیں نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس یہاں پہ ہے انٹیجر x جو کہ 4 بائٹ کا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس ہے انٹیجر y, x کی ویلیو 2, y کی ویلیو 3, ویلیو کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں لیٹ سپوز شارٹ, جس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے 2 بائٹس, اور میں کہتا ہوں شارٹ z از اکول ٹو x پلس y. اب ان دونوں میں دونوں کی ٹائپ چونکہ انٹیجر ہے, 2 انٹیجر آپس میں جمع ہو جائیں گے, تو ان کا جواب جو ہوگا وہ بھی کس میں آئے گا, انٹیجر میں. کتنے بائٹس میں آئے گا,
4 बाइट्स में आएगा. जब उसको ये Z में डालने लगेगा तो मुझे कंपाइलर इजाज़त नहीं देगा कि भाई आप 4 बाइट्स को जब 2 बाइट्स में डालोगे तो इसके तो 2 बाइट्स इसमें चले जाएंगे, बाकी 2 बाइट्स होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसको इस तरह से लिखूं, शॉर्ट Z इज इक्वल टू, और इसके साथ मैं बताऊं कि मैंने जो रिजल्ट आ रहा है इसको मैं खुद से शॉर्ट में डिफाइन करना चाहता, शॉर्ट में डालना चाहता हूँ. इस मतलब ये जब मैं खुद से इसको कहूँगा इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट. दोबारा इस साइड पे देख लें, दोबारा इस चीज़ को समझें, मुश्किल नहीं है. अगर मैंने यहाँ पे कह दिया बाइट x इज इक्वल टू 10 और शॉर्ट y इज इक्वल टू 20, बाइट है 1 बाइट का, ये है हमारे पास 2 बाइट का. मैं कह देता हूँ इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस y. अब ये x कितने बाइट का है, 1 बाइट का, तो ये इसको इंक्रीज करके 2 बाइट्स का बना देगा. ठीक है, और ये ऑलरेडी 2 बाइट्स का है तो 2 बाइट्स. लेकिन जब जावा के अंदर आप काम करते हैं तो इन सब को ये पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 4 बाइट में. इंटीजर, 2 इंटीजर्स बना के इनको जमा करता है, इसका जवाब आ गया एक इंटीजर में. तो इंटीजर को जब इंटीजर में डाला तो कोई मसला नहीं हुआ. तो ये हमारे पास आ गया इम्प्लिसिट टाइप कास्ट. ठीक है, क्योंकि ये 4 बाइट्स में ही जा रहे हैं. तो हमेशा आपके जो बाइट और शॉर्ट होंगे ये अपग्रेड होके इंटीजर बन जाएंगे. ठीक है, तो उनके साथ एक्स्ट्रा जो जीरोस लग रहे हैं उससे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है. लेकिन अब अगर मैं यही चीज़ दोबारा लिखता हूँ, बाइट इज इक्वल x इज इक्वल टू 10, 1 बाइट है, शॉर्ट y इज इक्वल टू 20, ये 2 बाइट्स है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट z इज इक्वल टू x प्लस y. अब ये भी चला जाएगा, 4 बाइट्स का हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा 4 बाइट्स का. इनका जवाब आ गया 4 बाइट्स का. इसको जब मैं इधर स्टोर करूंगा तो इस शॉर्ट का साइज क्या है, 2 बाइट्स. इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे 2 बाइट्स तो स्टोर हो जाएंगे, ये 2 मेरे पास डिलीट हो जाएंगे. अब हो सकता है मेरी वैल्यूज इतनी कम हो कि मुझे पता हो कि लेट्स सपोज इसका जवाब इतना छोटा आ रहा है जो इस साइज से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर यहाँ पे ये हट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जवाब आ रहा है लेट्स सपोज 0002, तो अगर ये 2 डेटा हट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है यार मेरे उस पर हो रहा है. तो एक्सप्लिसिटली मैं जब करना चाहूँगा, इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिक होता है, ऐसी सूरत में कंपाइलर मुझे छोड़ता है नहीं, मुझे कहता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करो. तो फिर मैं लिखूंगा शॉर्ट, ये स्मॉल में होता है शॉर्ट, z इज इक्वल टू, पहले मैं ब्रैकेट में कहूँगा कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा तुम यहाँ पे मेरे पास x प्लस y करोगे, इसका जो भी जवाब आता है उसको पहले शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो, 4 से इसको मेरी मर्जी से 2 बाइट्स में कन्वर्ट करो ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए. इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट. ठीक है, तो इम्प्लिसिट जो होता है हमेशा जब भी स्मॉल डेटा टाइप बड़े में जा रहा होता है तो वो इम्प्लिसिट होता है. लेकिन अगर आपके पास बिग डेटा टाइप स्मॉल में आपने डालना है तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर आपको इधर आ जाता है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो आपने इसकी डेटा टाइप देखनी है और फिर देखना है कि इसको इम्प्लिसिट किया हुआ है, ये इम्प्लिसिट है या मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लिसिट देना है. इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको डबल में कन्वर्ट करना है. अगर आप चाहते हैं कि 2 इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे पास यहाँ पे है डबल x इज इक्वल टू 2.5, डबल y इज इक्वल टू 3.5, और फिर आप कहते हैं इंटीजर z. अब यहाँ पे भी आपके पास x प्लस y जब करेंगे तो ये दोनों, इन दोनों में बड़ी टाइप क्या है, चूंकि रियल नंबर्स हैं तो इंटीजर्स में तो इंट बड़ा है, इसमें डबल बड़ा है, तो ये दोनों डबल में कन्वर्ट होंगे. इसका जवाब आ जाएगा डबल में. लेकिन चूंकि डबल की साइज, जिसका साइज बड़ा है 8 बिट है और इसका 4 बिट है, तो मुझे यहाँ पे बताना होगा कि भाई मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. इसका जवाब अगर आ रहा है लेट्स सपोज 6.0, तो मैं खुद इस जीरो को
हटाना चाह रहा हूँ, ये इंटीजर डेटा टाइप है और मैंने अपनी मर्जी से इसको इंट लिखा है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो वो कहेगा भाई इसके तो पॉइंट के आगे जो कुछ है ये रिमूव होने वाला है, इसलिए वो आपको इस जगह पे एरर देगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट देना है। तो ये थोड़ा टाइप कास्टिंग के ऊपर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इंटीजर टू डबल ज़रूरी है, देखें डबल रिजल्ट मार्क्स को आपने कन्वर्ट कर दिया है। दिस कन्वर्जन कैन ऑल्सो हैपन ऑटोमेटिकली, उसकी वजह यह है कि ये आपके पास इम्प्लिसिट कहलाती है, क्योंकि ये छोटी डेटा टाइप, इंटीजर छोटी डेटा टाइप है, ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अगर आपने डबल ना भी लिखा तो ऑटोमेटिकली चली गई, तो इम्प्लिसिट है। लेकिन जब आप डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ये डबल प्राइस है, इस प्राइस को जब आप छोटे में डालेंगे तो आपको स्पेसिफिकली बताना है, यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट देना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग टू इंटीजर जब आप टाइप कास्ट करते हैं तो आपके पास इंटीजर क्लास का एक फंक्शन, वो मैंने आपको बताया था ना, क्लास होती है, उसके अंदर पार्स इंट इस तरह से फंक्शन है। इसके अंदर अगर आप लेट सपोज लिखते हैं 52, तो ये स्ट्रिंग 52 कन्वर्ट हो जाएगा नंबर 52 में, एक्स के अंदर एक नंबर आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये इन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर लेता है न्यूमेरिकल डेटा में। पाइथन के अंदर टाइपकास्ट बहुत इजी है। पाइथन के अंदर जब आप टाइपकास्ट करते हैं तो अच्छा ये भी देख लें थोड़ा, स्ट्रिंग टू इंटीजर हमने देख लिया है, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ या इंटीजर टू स्ट्रिंग करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 20, इस इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। बाज़ वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है, हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं तो हमें स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लेट सपोज स्ट्रिंग y इज इक्वल टू, मेरे पास दो तरीके हैं, यहाँ मैं लिखूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास है मेरे पास, उसके अंदर एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, और उसके अंदर फिर मैं लिख दूँ x, तो इस नंबर को कन्वर्ट कर लेगा इसमें। या मैं लिख दूँ स्ट्रिंग y इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का फंक्शन हमारे पास जावा की हर क्लास में होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जावा की हर क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। अब ये जो मैंने आपको जितने भी ऊपर तरीके बताए हैं, ये जो ब्रैकेट में इंट करके या डबल करके, ये जावा और C++ दोनों में होते हैं। सिर्फ ये स्ट्रिंग वाला जो है ना, ये आपके पास C++ में नहीं होगा, बाकी ये ऊपर वाले सारे दोनों के जावा और C++ के सेम है टाइप कास्टिंग, ठीक है। और पाइथन के अंदर क्या है, अगर आपने लेट सपोज कह दिया x इज इक्वल टू 25 और आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करो और फिर इधर स्टोर कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए नंबर इज इक्वल टू 10, उस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट टू इंटीजर क्या होगा, उसके लिए इंट फंक्शन है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये इंट, फ्लोट, बूल, ये याद रखें। इंटीजर टू स्ट्रिंग, सिर्फ str लिख के आपने उस नंबर को डाला, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वैल्यूज टू बूलियन, कोई भी वैल्यू हो, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होगी और जीरो वैल्यू फॉल्स होगी, तो वैल्यू इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इक्वल टू बूलियन, इस वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करो तो ये इसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्यों जरूरी होती है? Typecasting is commonly used required by reading input from the user, performing mathematical calculation, इस वक्त ज़रूरत होती है converting decimal values into whole number। देखें, जब आप यूज़र से कीबोर्ड से डेटा लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है। तो अगर आपको मैं कहता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, आपने कह दिया 25, तो ये स्टोर करेगा इस तरह से। आपने कह दिया सेकंड नंबर, तो ये कह देगा इस तरह से। तो आपको फिर यहाँ पे जावा के अंदर या पाइथन के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। C++ के अंदर भी उसमें तो ये स्ट्रिंग वाला चक्कर इस तरह नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको करना होता है। तो ये पाइथन की इनपुट की एग्जांपल उसने दी है कि आप इनपुट फंक्शन के थ्रू कीबोर्ड से डेटा ले सकते हैं। अगर आप इनपुट कमांड दें तो आपको कहेगा कि इनपुट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं, पाइथन का प्रोग्राम लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। और फिर हम इस नंबर की टाइप देखते हैं, प्रिंट करते हैं कि भाई इस नंबर की टाइप क्या थी, ताकि हमें पता चले इसकी टाइप क्या है। और हम थोड़ा एक और काम भी कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं y, ठीक है, और हम उसकी भी टाइप लेते हैं, हमें दोनों की टाइप प्रिंट हो जाएगी। और फिर हम कह देते हैं प्रिंट
x प्लस y. चलें हम इसको रन करके देखते हैं. पाइथन प्रोग्राम 1.py. एंटर नंबर मैंने कर दिया 21, दूसरा नंबर 32. दोनों की टाइप क्या है? स्ट्रिंग. उससे 2132 करके उसको कंबाइन कर दिया. तो जरूरी है कि मैं अब इस नंबर को एंटर करते ही यहाँ पे इस पूरे नंबर को जब एंटर करूंगा तो इसके स्टार्ट में अगर मैं लिख देता हूँ कि इसकी डेटा टाइप इंट हो, तो पूरे डेटा टाइप को उसने एंटर होती, कीबोर्ड से एंटर होती, उस स्ट्रिंग को इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. इसको भी इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ. अब देखें इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ. यहाँ पे आपके पास आउटपुट था, दोबारा रन करता हूँ. इंटर नंबर 21 32. उसने डेटा टाइप्स की चूंकि मैंने कन्वर्ट करके सेव किया, तो एक्स और वाई के अंदर क्या है? इंटीजर, और उनको जमा कर दिया. तो डेटा टाइप की बेस पे वो प्लस का साइन जो था उसका ऑपरेशन चेंज हो रहा था. ठीक है. अच्छा, फिर हम C++ का भी ले लेते हैं कोड. लेट सपोज हम कह देते हैं एंटर एज प्लस 1 करके देखते हैं. तो कहते हैं बिकॉज एज इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर. ठीक है. C++ रीड्स एज एन इंटीजर. सिमिलरली जावा के अंदर हमारे पास इनपुट इस तरह से होता है. पहले मैं C++ तो आपको पता है सी इन सी आउट होता है. जावा के अंदर स्कैनर के थ्रू होता है. स्कैनर के थ्रू इनपुट करेंगे तो ये डेटा आपके पास हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और फिर उसको आपको कन्वर्ट करना होगा. तो ये इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर आपने लिखा है, तो ये नेक्स्ट इंटीजर पे वो हो रहा है. और अगर मैं इधर स्ट्रिंग लिखूं तो ये फिर इनपुट स्ट्रिंग लेगा. तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप बतानी होती है जावा के अंदर जब आप काम करते हैं. ठीक है ना. इसको हम इस तरह कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं जावा में. आई थिंक इसमें मुझे स्कैनर और सिस्टम डॉट इन को करना है. सेकंड इंपोर्ट स्कैनर आ गया मेरे पास खुद ही. एज और इनपुट नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं होगा, ये होगा. क्योंकि ये क्यों एरर दे रहे हैं कि मैं इस इंटीजर देखें, मेरे आईडी मुझे एरर दे रही है कि आप इनपुट कर रहे हो कीबोर्ड से, तो आप स्ट्रिंग क्यों कर रहे हो? आपको एज एन इंटीजर इनपुट लेना है. देखिए एरर खत्म हो गया. मैं इसको रन करता हूँ. इसमें जावा सी प्रोग्राम 1.java, ये कंपाइल होगी, बाइट कोड आ गया मेरे पास. अब मैं कहता हूँ जावा प्रोग्राम 1. मुझे कहते हैं एंटर एज, मैंने कह दिया 24, तो 24 को वो प्लस करेगा और 25. ठीक है. तो ये मेरे पास इसका आ गया. और C++ तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता है कि C++ में इनपुट आउटपुट कैसे होते हैं. मैं कह देता हूँ इंटीजर एज cin std cin इंटर योर एज, और फिर उसके बाद उस एज को हम किस तरह से कर लेते हैं? cin योर एज, और फिर योर एज इज, जो भी उसने एज बता दिया, और इसकी आप टाइप चाहते हैं तो वो टाइप ही आपको बता देगा इंग्लिश. इसको मैं रन करता हूँ. C++ प्रोग्राम 1.cpp आउटपुट कर ले प्रोग्राम 1.exe, प्रोग्राम 1.exe. अच्छा, मैंने चूंकि यहाँ पे मैसेज नहीं दिया तो मुझे डायरेक्ट पूछ रहा है एज. मैंने यहाँ पे कह दिया 23, उससे कह दिया योर एज इज 23. तो उसने मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे ये करता पहले std cout इंटर योर एज. अब ये प्रोग्राम ठीक काम करेगा. सॉरी, ये तो जावा वाला है. CLS प्रोग्राम 1.exe एंटर योर एज 23 और योर एज इज 23. ठीक है. ये इनपुट करने का तरीका भी आपने इसमें देख लिया. तीनों का इनपुट का तरीका. इसको कंप्यूटर पे अपने रन करें, देखें, वीडियो को पॉज करें और इसको रन करके देखें, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करें. जब आप उसके ऊपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा आप चैट GPT वगैरह भी यूज़ करना, वो भी आपकी हेल्प कर देगा कि इसके अंदर क्या एरर है. जावा के प्रोग्राम में आपको ये स्कैनर यूज़ करने के लिए इस फाइल को इंपोर्ट करना होता है. अच्छा, थोड़ा सा फर्क देख लें. C++ के अंदर आप सिर्फ उस
ہیڈر فائل کا نام بتاتے ہیں، یہ انکلوڈ نہیں ہوئی ہوتی. بیسیکلی ہم کہتے ہیں ہم اس فائل کو یوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس میں کسی ڈیفینیشن کی سمجھ نہیں آتی تو کمپائل میں لنکیج کے وقت ادھر سے ڈیٹا اٹھائے. یہاں پہ ہم نیمنگ کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی میں اسکینر کا ورڈ یوز کروں تو اسکینر میرے پاس اس لائبریری میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں امپورٹ کرنا اس کے اندر ضروری ہوتا ہے. اچھا، آگے انٹیجر ڈویژن اینڈ ٹائپ کاسٹنگ. سی پلس پلس کے اندر آپ کے پاس دو نمبر ہیں، ان کو جب آپ نے ڈیوائڈ کر لیا تو آپ کے پاس آ گیا 2، کیونکہ آپ نے دونوں کو انٹیجر رکھا ہوا تھا. بوتھ ویلیوز آر انٹیجر سو ڈیسیمل پارٹ از ریمووڈ. ٹھیک ہے، کریکٹ کنورژن سی آؤٹ اسٹیٹک کاسٹ ڈبل. یا آپ نے جب لکھا ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ڈبل آئے گا. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دو نمبرز کو ہم ٹرائی کرتے ہیں یہاں پہ. ویسے تو اس کے علاوہ بھی ہونا چاہیے. یہ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں انٹیجر x از اکول ٹو 20 اور انٹیجر y از اکول ٹو 3. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پاس ڈیسیمل میں آئے. اور سی آؤٹ ہم کرتے ہیں x ڈیوائڈیڈ بائی y. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایس ٹی ڈی لکھنا ضروری تھا. ایس ٹی ڈی سی آؤٹ ایکس ڈیوائڈیڈ بائی وائی. اور رن کر کے دیکھتے ہیں. کمپائل کیا. ہاں، یہ ہینڈل کو یہاں پہ میرے لیے ایشو دے رہا ہے. اس کو ہم یہاں پہ کریں گے /n. ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں رن ہو گیا. اور اس کے بعد ایسی فائل چلائی تو اس نے 60s اور 18، لیکن آگے اس نے نہیں بتایا. چلے ہم اس کو ذرا اس طرح کر کے دیکھتے ہیں. ڈبل دیکھتے کام کرتے ہیں نہیں، زیادہ زیادہ ایرر دے گا. پہلے کمپائل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے. او ہو، میں کیا ابھی بھی 6 دے رہا ہے. کیوں 6 دے رہا ہے؟ ہم اس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ کر دیتے ہیں ڈبل زیڈ از اکول ٹو، اور یہاں پہ زیڈ کر کے دیکھتے ہیں نہیں ہوا. پھر ہم وہ اسٹیٹک والی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اس کو پہلے اس طرح سے کام کیا کرتا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیں، تو یہاں پہ میں نے اس کو ایکسپلیسٹلی ڈبل کر لیا. تو آپ کو اسٹیٹک لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا اس کا جو بھی رزلٹ آ رہا ہے اس کو ڈبل میں کنورٹ کر کے اس کے اندر سیو کروں. میرے خیال سے اگر ہم ڈبل میں نہ لکھیں تب بھی اس کو کام کرنا چاہیے. نہیں، لیٹس سی پھر کیا کرتے ہیں. ہم ڈبل نہیں لکھتے. دیکھیں، جب آپ نے ڈبل نہیں لکھا تو اس نے انٹیجرز کو ڈیوائڈ کیا اور انٹیجر ہی ویلیو، مطلب اس کو ٹرنکیٹ کر کے پھر ڈبل میں اسٹور کیا. لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ ڈبل لکھا تو یہ ایک ٹائپ کاسٹ، ہم نے ایکسپلیسٹلی اس کو کہا کہ بھئی یہ ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس ڈبل میں کنورٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں. اسٹیٹک کاسٹ ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اسٹیٹک کاسٹ میں وہ کیا کرتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہوگا. میں نے فرسٹ ٹائم یوز کروں اسٹیٹک کاسٹ، تو دیکھ لیتے ہیں. سی فائل کیا. یہ اسٹیٹک کاسٹ کو نہیں لے رہا، شاید اس لیے کہ اس کو میں نے بریکٹ میں ڈالنا تھا. اس پورے آنسر کو اسٹیٹک کاسٹ میں اسٹیٹک کاسٹ کام نہیں کرا. اس سے وہی والا ہمارا طریقہ ٹھیک تھا کہ وہ خالی ڈبل کرے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اسٹیٹک کاسٹ سی آؤٹ کے اندر ہو سکتا ہے وہ اسٹیٹک کاسٹ کام کرے. کہ اسٹیٹک کاسٹ میں اس نے اے کو جب اس نے کنورٹ کیا تو بی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اپ گریڈ ہو جائے گا. ہم کمانڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم ہٹاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹک کاسٹ ایکس پلس وائی ہے میرے پاس، اے پلس بی نہیں ہے. یہ آپشن ہے، چیک کر لیں. اگر یہ کام کرتی ہے تو کم از کم آپ کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ غلطی ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے،
تو اب اسٹیٹک کاسٹ آپ سی آؤٹ کے اندر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیٹک کاسٹ ڈبل، اس طریقے سے آپ اسٹیٹک کاسٹ ڈبل دے کے بھی آپ نے ایکس کو جب ٹائپ کاسٹ کیا تو یہ ڈبل ہو گیا، تو آٹومیٹکلی یہ انٹیجر بھی ڈبل ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان دونوں میں سے جو بڑی ٹائپ ہوتی ہے اس میں دونوں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ڈسپلے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہاں پہ ریزلٹ کرنا ہے تو پھر آپ خالی بریکٹ میں ڈال دیں، ادروائز آپ اسٹیٹک کاسٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے دونوں چیزیں کر لی، ٹھیک ہے. سی آؤٹ کے اندر آپ نے اسٹیٹک کاسٹ یوز کر لیا، اور اگر آپ کہتے ہیں ایکس از اکول ٹو ڈبل ایکس از اکول ٹو اے ڈیوائڈیڈ ٹو بی، تو آپ پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیں ڈبل. اس کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے ان بریکٹ کے اندر جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ ڈبل میں کنورٹ کرے، جس طرح سے ڈبل ایکس از اکول ٹو ڈبل ایکس سوری اے ڈیوائڈیڈ بائی بی، اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر تو آپ کو سمپلی اے ڈیوائڈیڈ بائی بی کریں گے تو 2 آ جائے گا، اور اگر آپ ٹائپ کاسٹ کرنے ہیں تو وہی اس کے والا طریقہ ہے کہ ڈبل اس کے اندر لکھ دیا، آپ کے پاس آ جائے گا. اس میں کیا ہوگا، پائتھن کے اندر جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو خود ہی یہ ڈیسیمل کنورژن دے دے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسیمل کنورژن نہ کرے، یہ انٹیجر کنورژن کرے، کہ مطلب اے اور بی جب ڈیوائڈ ہوں آپس میں تو جواب میرے پاس انٹیجر میں ہے، تو پھر آپ اس کو ڈبل کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 سلیشز لگانے کے بعد مطلب کیا ہے کہ 2 سلیشز کا آؤٹ پٹ میرے پاس کیا ہوگا، پرفارمس فلور ڈویژن. کہ مطلب اگر 2.5 آ رہا ہے تو اس کا فلور 2 ہے، اس کا سیل 3 آتا ہے، تو یہ فلور کے پاس لے کے آتا ہے. لیکن اگر آپ نے سمپل سنگل سلیش رکھا ہوا ہے تو پھر یہ 2.5 آنسر دے گا. تو ادھر ہمارے پاس پائتھن کے اندر وہ والا ایشو نہیں ہے جو کہ سی پلس پلس اور جاوا کا ہے. تو یہ پھر چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس انٹیجر ہمارے پاس 25 ہے، ڈبل اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے، کیریکٹر کو ہم اس طرح سے ڈکلیئر کرتے ہیں بولین ٹرو الفا. پھر ڈبل کنورٹ ایج، یہ ایک ویریبل کا نام ہے، تو اسٹیٹک کاسٹ ڈبل کر کے اس نے ایج کو کر دیا ہے. اس طرح سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ڈبل اور ادھر ساتھ کر لیں ایج، تب بھی یہ کام کرے گا. تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے اور ایک آپشن یہ ہے اسٹیٹک کاسٹ، اور جون سی ڈیٹا ٹائپ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے اس کا نام آپ یہاں پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کمپائل اینڈ رن، اس کو کمپائل کر کے آپ رن کر کے دیکھیں. سملرلی چلیں ہم اس کو کمپائل کر کے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کمپائل کرتے ہیں سی پلس پلس کے پروگرام میں، اور یہاں پہ ہم آلریڈی ہمارے پاس یہ ہے، کمپائل کیا اور رن کر دیا تو علی اور 25 ہمارے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کو اس کنورٹیڈ ایج کی ڈیٹا ٹائپ صحیح. اچھا اس میں 25 تھا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے 25 کر کے. اسی طرح یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، آپ نے ایج 25 رکھ دی، ڈبل ہائٹ یہ رکھ دی، گریڈ اے کر دیا. وہی جو سی پلس پلس کا پروگرام تھا اس نے اس کے اندر اس طرح سے کیا. اس کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے رن کر کے دیکھ لیں. سملرلی یہ بھی ہے ہمارے پاس، اس کو اگنور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کوڈ کو آپ دیکھ لیں رن کر کے، اس کوڈ کو یہاں پہ میں نے کمانڈز بھی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور سمری کیا ہے، اب ہم اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ویریبل از اے نیم لوکیشن. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لکھتے ہیں انٹیجر ایج تو اس کا مطلب ہے یہ ایک نیم لوکیشن ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے، اس کا نیم کیا ہے، ایج ہے، اور اس کو اگر میں جو ویلیو دوں گا وہ اس کے اندر آ جائے گی، اس کی ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے. ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائز وٹ ٹائپ آف ویلیو از اسٹورڈ، اس کے اندر کون سی ٹائپ کی ویلیو اسٹور ہوگی وہ ڈیٹا ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سی پلس پلس پائتھن میں آپ کو ایکسپلسٹلی بتانا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز فلوٹ اے از اکول ٹو 25.6، یا اگر جاوا ہے تو ساتھ ایف بھی دینا ہے. تو یہ ڈیٹا ٹائپ بتانی ضروری ہے، پائتھن میں ضروری نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی بتا دیتا ہے. آپ نے کہہ دیا ایکس اکول ٹو 33.9، بس اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ فلوٹ ہے. جاوا پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس آر فکسڈ، کوئی بھی وہ ہو تو آپ کے پاس جاوا کا بائٹ، شارٹ، انٹ جو اوپر ہم نے بتائے
یا آپ گوگل پہ بھی دیکھ لیں لانگ، یہ فکسڈ ہیں، یہ 1 بائٹ ہے، یہ 2 بائٹ ہے، یہ 4 بائٹ ہے، یہ 8 بائٹ ہے، یہ فکس ہیں چاہے کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہو، ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کے پاس فلوٹ آ گیا، پھر ڈبل آ گیا، پھر کیریکٹر آ گیا جو کہ 4 بائٹس سوری 2 بائٹس ہے. سی پلس پلس میں 1 بائٹ تھا. پھر کیریکٹر کے علاوہ آپ کے پاس اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ آ گیا اور بولین ڈیٹا ٹائپ آ گئی. سی پلس پلس کے سائز جو ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں کمپائلر اور پلیٹ فارم کے اوپر، ٹھیک ہے. پائتھن انٹیجرز ہیو ویریڈ سائز. پائتھن کا انٹیجر جو ہے اس کی ویلیو اپنی مرضی سے چینج ہو رہی ہوتی ہے. ادھر تو ہمارے پاس سائزز فکس ہیں، جیسے سی پلس پلس میں ہمارے پاس جو ہے شارٹ جو تھا وہ 2 تھا آئی تھنک یا 4 تھا. اسی طرح یہ انٹیجر 4 تھا، لانگ ایک کمپائلر میں 4 تھا، ڈبل لانگ 8 تھا، ٹھیک ہے. لیکن پائتھن میں تو جو ویلیو ہے یہ ہم نے 500000 کر کے بڑھا کے دیکھی تھی، اس کا سائز خود ہی ایڈجسٹ ہوتا ہے. ٹائپ کاسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی ایک ویلیو کو دوسرے میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. 2 قسم کی ہیں، ایک ہے امپلیسٹ، ایک ہے ایکسپلیسٹ. امپلیسٹ وہ ہوتی ہے جو اسمال ڈیٹا ٹائپ کو جب یہ بگ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود بخود کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا 2 بائٹس ہیں، اس کے ساتھ 2 ایکسٹرا ایڈ کر کے زیروز لگا دیے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ ڈیٹا لاس نہیں ہو رہا. ایکسپلیسٹ میں یہ ہے کہ آپ کو بریکٹ میں ڈیٹا ٹائپ کا نام بتانا ہوتا ہے اس ویریبل کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی اس کے اندر آپ بڑی ڈیٹا ٹائپ کو بگ کو اسمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے کچھ ایریا ریموو کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ خود بتاؤ کہ میں اس کو ایکسپلیسٹلی کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا یہاں سے خراب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بیکاز یو آر شیور کہ وہ ڈیٹا اس کے اندر پورا آ رہا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ہوپ فلی آپ کو ڈیٹا ٹائپس کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں سجیسٹ کروں گا آپ گوگل جیمنائی کو یا چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ان ٹاپکس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں. اور میں کوشش کروں گا اگر مجھے اس سے ریلیٹڈ کچھ وہ مل گئے آبجیکٹیوز تو وہ پھر ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا. لائک میں ایک منٹ چیک کرتا ہوں میرے پاس شاید یہاں اسٹور پڑے ہوں. ایک 20 تو میں اس میں سے نکال کے آپ کو دے دوں گا، لیکن میں دیکھتا ہوں میرے پاس ہارڈ ڈرائیو میں اگر کوئی ڈیٹا ٹائپ اس پہ کوئی کوشچنس پڑے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بس صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی یہ چیز بنائی ہے، اس لیے آپ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اپنے لیے خود ہی ٹیوٹوریل بنا سکتے ہیں اور پھر جتنا اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا چاہیں اس طرح آپ اپنے لیے ایم سی کیوز بھی بنا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ میرے پاس آ گیا ہے کوشچن، ایک کوشچن، ٹھیک ہے. سملرلی میرے پاس ایک کوشچن آ گیا، پھر میرے پاس آ گیا ایک 2 کوشچن یہ آ گئے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 4 کوشچن دیکھتے ہیں. اچھا، واٹ از ویریبل؟ ویریبل کیا ہے؟ کیا وہ پروگرامنگ لینگویج ہے؟ کیا وہ نیم میموری لوکیشن ہے ڈیٹا اسٹور کرنے؟ کیا میتھمیٹیکل آپریٹر ہے، کمپائلر ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے یہ نیم میموری اس کو ویریبل کہتے ہیں. واٹ ڈز ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی؟ کیا وہ فائل کا نام ہے؟ نمبر آف فنکشن ان اے پروگرام ہے؟ دا کائنڈ آف ویلیوز ٹو ویریبل کین اسٹور. تو ہمیں پتہ ہے یہ وہ کائنڈ آف ویلیو ہے جو ویریبل اسٹور کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب سی ہے، اور آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے. اچھا، وچ از ویلڈ سی پلس پلس ویریبل ڈکلیریشن؟ ہمیں پتہ ہے کہ ویریبل ڈکلیریشن سی پلس پلس میں ہوتی ہے. اس میں پہلے ہم ٹائپ بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ویریبل بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ویلیو بتاتے ہیں. تو ٹائپ مثلا انٹیجر ہے، پھر یہ ایکس ہے اور یہ 25 ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں تو ویریبل کا نام پہلے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس میں پہلے ویریبل کا نام ہے، پھر نیم ہے، پھر ایج ہے، یہ ہو سکتا ہے. ادھر ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ نہیں، اور سی پلس پلس میں یہ ڈیٹا ایکسپلیسٹلی بتانا ضروری ہے، یہ بھی ختم ہے. اور یہ ویلیو اس طرف کبھی بھی نہیں آتی، تو یہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس صحیح جواب کیا ہے؟ بی. وچ کی ورڈ از یوزڈ فار ہول نمبرز ان جاوا؟ ہول نمبرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس 0 سے 1 2 3 4 5. تو ہمیں پتہ ہے کہ فلوٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیسیمل کے لیے یوز ہوتا ہے، اسٹرنگ ہمارے پاس ڈبل کوٹس کے لیے ہوتا ہے، کیریکٹرز ہمارے پاس سنگل کیریکٹر آ گیا، ٹھیک ہے، اے بی سی. تو انٹیجر اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں 20 آبجیکٹیو آپ کو ساتھ شیئر کر لوں گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا 50 ایم سی کیوز. تو وہ پھر آپ اس ویڈیو کے ساتھ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ ٹاپک بھی اچھی طرح سے کور ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.